سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، جا رہے ہیں میرے آقا مسجد حرام بیت اللہ شریف۔ جیسے ہی گلی کا موڑ لیا میرے نبی پاک نے، آگے 4 کافر نظر آئے، ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ۔ میرے آقا کریم نے انہیں دیکھا اور فرمایا بہتر تو یہ ہے کلمہ پڑھ لیں۔ ابو جال معاذ اللہ بولا جہاں ملتا ہے کلمے کی بات کرتا ہے، ایک بار جو ہم کہہ چکے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا۔ سرکار چلے گئے مسجد پاک میں۔ چند لمحوں کے بعد گاؤں کا، شہر کا ایک کمزور آدمی، ایک ضعیف آدمی ان کے سامنے آیا۔ ابو جال نے اسے کھڑا کیا اور پوچھنے لگا کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جناب آج کل کوئی کام نہیں ہے، گھر میں بالکل فارغ بیٹھا ہوں۔ ابو جال کہنے لگا اگر تجھے میں کوئی نوکری دوں تو قبول کرے گا یا نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جناب کیوں نہیں کروں گا، بالکل فارغ بیٹھا ہوں، صبح کا ہوتا ہے بچوں کے لیے، شام کا نہیں ہوتا، اگر آپ دے دے تو بڑی مہربانی۔ ابو جال کہنے لگا وہ سامنے دیکھ محمد مصطفیٰ کا گھر ہے، جو گلی ان کے گھر کے آگے سے جا رہی ہے اس کے کنارے پہ بیٹھ جایا کر اور کسی بندے کو وہاں سے گزرنے نہ دیا کر۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سردار جی ساری گلیوں سے لوگ گزر رہے ہیں، اس گلی کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جانے سے روک رہے ہیں؟ ابو جال کہنے لگا مجبوری یہ ہے ایک بار جو چلا جائے وہ ہمارا نہیں رہتا۔ اچھا سردار جی کام تو بڑا آسان ہے، یہ بتائیں پیسے کتنے ملیں گے؟ کہنے لگا ہفتے کی مزدوری نہیں ہے، نہ مہینے کی ہے، ڈیلی کی ہے، 10 درہم میں دوں گا۔ صبح آیا کپڑے پہن کے اور بیٹھ گیا گلی کے کنارے۔ جو بڑی قوم کا بندہ گزرے اس کے آگے منت کرے بھائی جان مہربانی کریں، اور بھی تو رستے ہیں نا، ادھر سے چلے جائیں۔ اور اگر کوئی ضعیف گزرے، کوئی چھوٹی قوم کا بندہ گزرے، اسے دھمکی لگا کے کہے اوے چل ادھر سے، بھاگ یہاں سے۔ شام کو گیا، بیوی نے شام کو گیا، ابو جال نے 10 روپے دیے، گھر پہنچا، بیوی بڑی خوش ہوئی، یہ کام تو نے ٹھیک شروع کیا ہے، ملازمت تجھے مل گئی ہے، اب جو نوکری ملی ہے یہ تسلی بخش ہے، یہ چھوڑنا نہیں ہے تو نے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آیا تو سخت بیمار تھا، گلی کے ساتھ ایک دیوار سی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں بخار سے مر رہا ہوں، اگر یہ گزرتے ہیں تو گزرنے دیں، میں نے کون سا ان کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ پورا دن لوگ گزرتے رہے، یہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پڑا رہا۔ شام کے وقت بغیر تنخواہ لیے گھر چلا گیا۔ بیوی نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو کہنے لگا میری اہلیہ ہوں میں ابو جہل کی پارٹی کا، کمپنی میری وہی ہے، لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں، آج میں نے کوئی کام نہیں کیا، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا بغیر ملازمت کے جا کے پیسے لے لوں، میں نے کوئی نہیں کیا۔ لوگ گزرتے رہے، میں بخار سے مر رہا تھا، تب سے مر رہا تھا، لوگ گزر رہے تھے، میں نے کہا گزرتے رہے، میں نے کون سا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ شام پڑی نا تو بیوی کو کہتا ہے بچے سو گئے ہیں؟ بیوی کہنے لگی سو گئے ہیں۔ کہنے لگا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بات اپنے تک رکھ تو پردہ داری رکھ میری، میں تیرا خامد ہوں۔ بیوی قریب آئی، کہنے لگی بتا میرے سرتاج کیا بات ہے؟ کہنے لگا سارا مکہ کہتا ہے معاذ اللہ جھوٹا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ ہائے 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 ہائے، میرا دل نہیں مانتا کہ معاذ اللہ وہ جھوٹا ہے۔ بیوی چونکہ ابو جال کی کمپنی کی تھی، دھمکی دے کے کہنے لگی شکایت لگاؤں تیری؟ کہنے لگا نہ شکایت نہ لگانا، سب سو گئے سارے، بندہ مزبزب ہو جائے، ششو پنج کا شکار ہو جائے، اسے کبھی ایک سائیڈ کا خیال آتا ہے، کبھی دوسری سائیڈ کا خیال آتا ہے۔ اس نے سارے گھر میں نظر دوڑائی، بچے بیوی سب سو گئے، اپنے آپ کو کہنے لگا
کیوں نہ آج موقع ہے میں تجربہ کروں کہ مکے والے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں یا نہیں۔ اس کے گھر میں 6 گٹھلیاں پڑی تھی کھجوروں کی، جیب میں ڈالی، رات 1 بجے کا ٹائم ہے، مصطفیٰ کے دروازے پہ چلا گیا، دروازہ نوک کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک نے اندر سے پوچھا کون آیا ہے دروازے پہ؟ اس نے اپنا نام لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرا دشمن، میرا دشمن رات کے 1 بجے میرے دروازے پہ آ جائے، نوک کرے، دستک دے، میں 15 پہ کال کروں گا، پڑوسیوں کو اکٹھا کروں گا، باہر نہیں آؤں گا۔ سرکار نے نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، میرے سونے مصطفیٰ نے دروازہ کھول لیا۔ باہر آئے، نوجوان کو کھڑا دیکھا، اس نے سب سے پہلا سوال کیا، اَأَنْتَ نَبِيٌّ حَقٌّ، تو سچا نبی ہے؟ سرکار نے فرمایا تجھے کوئی شک ہے؟ کہنے لگا ہاں شک ہے۔ فرمایا تیرا شک کیسے دور ہوگا؟ کہنے لگا تھوڑی سی آپ کو فیور کرنی پڑے گی، میرے ساتھ کہیں جانا پڑے گا، اور آئیں میرے ساتھ چلیں، میں اپنا شک دور کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا میں بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، یہ نہیں کہا دن کے اجالے میں آنا، رات کے اندھیرے میں آ گیا ہے۔ سرکار چل پڑے، آگے آگے میرے نبی پاک، پیچھے پیچھے وہ آدمی، اس کی کھیتی آئی، باڑی آئی، اس کی فصل آئی، زمین آئی۔ اس نے سرکار کو ایک کنارے پہ کھڑا کیا اور قریب آیا، زمین کے بیٹھ گیا، اور اس نے 6 گڑھے کھودنے کے بعد جیب سے وہ کھجور کی گٹھلیاں نکالی، ہر گٹھلی ایک گڑھے میں ڈالتا جائے اور اوپر سے مٹی کے ساتھ اسے بھرتا جائے۔ سرکار دو عالم کو دیکھ کے کہتا ہے سونیا اگر تو نبی ہے تو صبح تک ان چھوٹی چھوٹی گٹھلیوں سے کونپلیں نکال اور کونپلوں کو تنوں میں بدل اور تنے شاخوں میں بدل جائیں، شاخوں پہ پتے آ جائیں، پتوں پہ خوشے لگ جائیں، کھجوریں لگ جائیں اور پک جائیں، میں کھا لوں، پھر میں مانوں گا تم واقعی اللہ کا نبی ہے۔ میرے آقا کریم مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا یہاں کون سی دیر لگتی ہے، لیکن وعدہ میں نے ساتھ مردوں والا کرنا، جو ٹائم بتا رہا ہے آ جانا، کھجوریں جانے، مصطفیٰ جانے۔ گھر چلا گیا، خوشی سے لیٹ گیا، کھجور کا پودا، کھجور کا درخت 13 سالوں میں پل کے جوان ہوتا ہے۔ رات کے اندر کیسے پکیں گی کھجوریں، کیسے آئیں گے تنے، کیسے آئیں گی شاخیں، کیسے آئیں گے پتے۔ بڑا خوش ہے، آج اسلام کا آخری دن ہے۔ اسی خوشی میں ابو جہل کے دروازے پہ گیا اور جا کے کہنے لگا جو کام تو نہیں کر سکا وہ میں کر کے آ گیا ہوں، آج میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اسلام کا آخری دن ہے۔ ابو جہل نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں گیا ہوں مصطفیٰ کے دروازے پہ، 6 گٹھلیاں جیب میں ڈال کے اور اسے ساتھ لے کے گیا ہوں، اور گڑھے کھودنے کے بعد ہر گڑھے میں میں نے گٹھلی ڈالی، اوپر سے میں نے فل کیا اور میں نے کہا تو اگر نبی ہے اس سے تنے نکال، شاخیں نکال، پتے آئیں، خوشیں آئیں، کھجوریں آئیں، پک جائیں، میں کھاؤں تو میں مانوں گا تم واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اے یہاں ذرا توجہ کا طلبگار ہو، ابو جہل نے یہ بات سنی تو ہاتھ سر پہ رکھ لیے، کہنے لگا اوے مار دیے ہی کر آیا ہے کم، اس آکھیا کر آیا یعنی مارے گئے ہیں اگ پیسے نہیں۔ اس نے کہا سردار جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کھجور کا درخت 13 سال میں پک کے جوان ہوتا ہے، بڑھ کے جوان ہوتا ہے، رات کے اس نے کہا تو کھجوروں کی بات کر رہا ہے، میں مٹھی میں کنکریاں لے کے گیا تھا، پتہ نہیں اس کی نگاہوں میں جادو کیا ہے۔ میں نے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اس نے کہا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے؟ پھر پرانا ہو جائے ایک او پتھراں تی کل میں پڑا جاندہ ہے، او پتھراں تی کل میں پڑا جاندہ ہے، او
सुखियां खजूरा उगा जानदा है, ओ गुंगियां ती गल्ला करा जानदा है, ओ अणबोलियां नू वी बुला जानदा है। ये बात वहां हो रही थी और उधर अर्श पे आसमानों पे आवाजें बुलंद हो रही थी कि हश्र तक या मुस्तफा ने बादशायां तेरियां, मिलके बोलिए हश्र तक या। कहने लगा सरदार अगर तू सही कह रहा है ना कि उग जाएंगी तो फिर मेरा ख्याल है आज हमारा लास्ट डे है। कहने लगा फ़िक्र न कर, हम भी आम काफिर नहीं हैं, बड़े फर्स्ट क्लास काफिर हैं, हम मुकर जाएंगे, हमने दफन ही कोई नहीं की। कहने लगा तू मुकर सकता है, मैं नहीं मुकर सकता, सारा कुछ अपनी आँखों से किया है और ख़ुद वादा किया है, जो करना ही कर ले, थोड़ा सा वक्त तेरे पास बाकी है। अबू जहल अंदर गया, कमीज़ शमीज़ पहन के आया, रात चुके सोया हुआ था, उसे कहता है चल मेरे साथ चल और मुझे दिखा कहाँ पे तूने दफन की है। आया, इस नौजवान ने बताया यहाँ पे मैंने गड़े बनाए। कहता है मिट्टी हटा, रिमूव कर मिट्टी, और ये तमाम गुठलियाँ निकाल के मुट्ठी में डाल ले। सुबह ना बांस होगा, ना बजेगी बांसुरी, ना होगी गुठलियाँ, ना उगेंगे दरख्त, और हम सुबह प्रोपेगेंडा करेंगे और हम जनाब पूरे मक्के में ढंडोरा पीट देंगे। अगर सच्चा होता माअज़ल्लाह तो खजूरों के दरख्त उगा लेता। वो नौजवान मिट्टी हटा के वो गुठलियां हाथ में डालता है और वापस जाने लगा। जिब्रील ने कहा मौला तेरे नबी से फराड करके जा रहे हैं। आवाज आई तू सरदार किस बात का है? अगर मैं बगैर बाप और माँ के आदम को पैदा कर सकता हूँ तो अपने महबूब मुस्तफा के लिए गुठलियों के बगैर खजूरें भी उगा सकता हूँ। अबू जाल ने कहा जरा ध्यान रखना, जादू भी हो जाता है और ये उड़ भी जाती है, ज़रा इसको ज़रा पक्का करके रखना। कहने लगा सरदार जी थोड़ा सा वक्त बाकी है, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे सोने की ज़रूरत क्या है, मैं मुट्ठी में ये गुठलियाँ दबा के रखूँगा और साथ साथ इन्हें काउंट करता रहूँगा। सीने से लगा के कहता है बिल्कुल तूने फिट बात की है, जब सुबह जाने लगे ना तो मेरा दरवाज़ा भी ज़रा खटखटा लेना। चलो मैं भी थोड़ा लगा सहन में चक्कर लगा रहा है और गुठलियां गिन रहा है, बार बार गिनता है। सुबह हुई, हुजूर के दरवाजे पे पहुंचा, सरकार बाहर आए और मुस्करा के फरमाया वक्त हो गया है। कहने लगा जी जनाब हो गया, जो मेरे साथ आपका तय था सुबह का वक्त वो हो गया है। सरकार चल पड़े, पीछे पीछे ये नौजवान जाते जाते अबू जाल के दरवाजे पे दस्तक दी, वो भी साथ चला। कोनी मार के कहता है पूरी हैं? कहने लगा बिल्कुल, आप भी गिन सकते हैं, 6 की 6 पूरी हैं। कहने लगा आप टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो गए हैं, देखना फिर आज क्या होता है। यूं ही एक गली का मोड़ बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, तो जनाब 6 दरख्त उसे खजूरों के नजर आए, कदम उसके पीछे हटने लगे। अबू जाल कहने लगा चलना। कहने लगा सरदार जी ओ 6 राती कोई नहीं सन। अबू जाल कहने लगा वो पागल आदमी भूल रहा है, जब गुठलियाँ तेरे पास है तो तुझे किस बात की टेंशन है। कहने लगा किसान अपनी फसल की पगडंडी पे 6 गंदम के पौधे नहीं भूलता, ये तो इतने लंबे लंबे दरख्त हैं, ये रात को नहीं थे। कहने लगा टेंशन न ले, वैसे तेरा वहम है, ये देख ले ये गुठलियाँ तेरे पास हैं, बिल्कुल फिक्र न कर। चलते चलते सरकार उन दरख्तों के नीचे जाके खड़े हो गए और फरमाया गिन ले 6 पूरे।
تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تیری مثل نہیں خدا کی قسم۔ آپ نے فرمایا کھجوروں کے درختوں نے کاؤنٹ کر لیے، لیکن کلمہ پڑھنے میں جلدی نہ کرنا، تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ میں کھجوریں کھا کے تسلی کر کے کلمہ پڑھوں گا۔ پہلے چڑھ درخت پہ کھجور کھا، پھر آ، پھر دوسرے پہ چڑھ کھجور کھا، نیچے آ، تیسرے پہ آ، کھجور کھا تسلی کر، چوتھے کی کھجور کھا، پانچوں چھ سب کی کھجوریں کھا کے تسلی کر لے کہ واقعی کھجوریں ہیں۔ وہ پہلے درخت پہ چڑھا اور اس نے کھجور کھائی، لیکن حیران ہو گیا، مسلمانوں کھجور کھائی منہ میں، کھجور ڈالی منہ میں، پر منہ میں گٹھلی نہیں آئی۔ دوسرے پہ چڑھا، گٹھلی نہیں آئی، تیسرے پہ کوئی گٹھلی نہیں، چوتھی کھجور خالی، پانچویں خالی، چھٹی خالی۔ نیچے آ کے نبی پاک کو کہتا ہے سونیا یہ کھجوریں نہیں ہیں، یہ کوئی اور چیز ہے۔ عرب کی تمام کھجوریں گٹھلی کے ساتھ ہوتی ہیں، میں نے 6 کے 6 دانے کھا کے چیک کیے ہیں، ایک میں سے بھی گٹھلی برآمد نہیں ہوئی۔ میرے آقا کریم مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کر، رات کو نکال کے جو لے گیا تھا حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، مل کے بولیے حشر تک یا ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے ہوا۔ آپ ذرا ہاتھوں کے جھنڈے بنا لے یار، میرے ہاتھ میں تو جھنڈے چودھری ملازم صاحب نے پکڑا دیے ہیں، ان کی بڑی مہربانی، آپ ہاتھوں کا جھنڈا بنا لیں۔ کل 12 ربیع الاول ہے اور یہی پڑھتے پڑھتے جلوس میں جانا۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے کہ آقا تشریف لا رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، ماشاءاللہ آمد مصطفیٰ شہرائے والضحیٰ، آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ہاتھ بلند سینے کا، واہ واہ، مرحبا۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ جلوس میں جائیں گے نا کل انشاءاللہ، سارے حضرات ہاتھ بلند کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ جلوس میں جانے والے کا ایک ایک قدم خدا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ توانو رنگ لائے، اس طرح دے
برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی لکم۔